بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ بیمار پرندے کو دانہ ڈالنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں ناشتہ کیے بغیر کام کرتی ہیں، ان میں اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر معدے کا درد ہو تو ٹینیا کا سالن بنا کر کھا لو۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے قبض ہوتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی میں 2 کیلے مکس کر کے روزانہ کھانے سے موٹاپا 5 دنوں کے اندر کم ہو جائے گا۔ پانی کے ساتھ آملے کا مربع کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک بنا کر پینے سے توانائی ملتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی سر پر لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ ناظرین، فالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ بھیگی جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ میتھی کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر کی خشکی ختم نہ ہوتی ہو تو ملتانی مٹی مکس کر کے سر میں لگا لو۔ میتھی کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے بانجھ پن ختم ہوتا ہے۔ مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو جائے تو بینگن کا سالن استعمال کر لو۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی چوسا کرو، درد رک جائے گا۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کسی کپڑے میں باندھ کر کلائی میں باندھ لو، درد رک جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ذرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھا لو، وزن زیادہ ہونے لگے گا۔ اگر زکام ہو تو زکام کی دوائی نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، کدو کے چھلکے سے آئینہ صاف کرنے سے آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ ریشمی کپڑا دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کرنے سے کپڑا زیادہ دن تک چلتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت روز نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگا لو۔ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی کھلاؤ۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو سرما اور شہد مکس کر کے لگا لو۔ اجوائن کی دھونی لو۔ اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ جو بچہ مٹی کھاتا ہو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی کا استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسل مضبوط رہتے ہیں۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ 1 مالٹا کھایا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سوئیاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پینے سے انسان چست رہتا ہے۔ اگر موسم بدلنے کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہوتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھانے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اسٹیل کے چمچ میں شہد گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو برف کھانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ اگر منہ پر دانے یا مسیں بہت تنگ کر رہے ہیں تو بجلی کی تار والی ٹیپ لے کر دونوں پر لگا لیں اور ہر دن ٹیپ کو بدلتے رہیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اچانک حیض کا درد مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے پانی میں 2-3 لیموں نچوڑ کر پینے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ریٹھے کو پانی میں پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پینے سے ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ روزہ افطاری کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ بنا چینی کے لیمبو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ سحری کے وقت نیمبو کے چند قطرے چکھنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ کھجور میں تل ڈال کر کھانے سے جسم میں مضبوطی آتی ہے، جگر صاف ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ کھائیں کیونکہ تل اور کھجور دونوں ہی گرم ہوتی ہیں۔ اس سے جسم حرارت پیدا ہوتی ہے جس کے لیے دودھ پینا ضروری ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے دم کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ انجیر سے روزہ افطار کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، سر پر گرم تیل سے مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گوندے ہوئے آٹے پر لیمو نچوڑ کر رکھنے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ سنترے کا جوس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ دائیں جانب لیٹ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کا رنگ نکلتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے وزن جلدی بڑھتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ محفوظ ہوتا ہے۔ براؤن شوگر کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے وہ کھجوریں کھایا کریں۔ رنگ صاف کرنا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ڈارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ اجوائن والا پانی ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو لائف بوائے شیمپو میں ٹوتھ پیسٹ لگا کر لگائیں۔ پھٹکڑی پانی میں ابال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ کو دھونے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین استعمال کریں۔ عام نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر موشن لگ جائیں تو جامن پر نمک لگا کر کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ اس سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ آگ کی راکھ کو دانتوں پر لگانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بغیر چینی کے دودھ جلیبی کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر منہ پر چھالے بن جائیں تو دہی میں کیلا ڈال کر کھانے سے چھالے ختم ہوتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگیں تو سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر ہفتے میں 1 بار استعمال کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تازہ ہوتی ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتے چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پیو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، بچے کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم کھانا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرو۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ سے کھائیں، فاقہ ہوگا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا کا، شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کا کم لینا آپ کی عمر میں کمی رہتی ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیمو نچوڑ دیں تو بھنڈی کی لیس ختم ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہوں گی۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھولوں کی کھو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پاؤں کا درد زیادہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہوگا۔ موٹے لوگ 3 دن میں دبلے پتلے ہوں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر نیم گلاس پانی میں لیمو کا رس ملا کر پئیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور آپ کی سکن صاف رہے گی۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمر کے کونے میں رکھ دے، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسپغول کھا لیا کریں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔
رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے جلدی نیند آئے گی۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیں۔ کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل بدن کو توانا رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ نئی دلہن کا 3 دن جھوٹا پانی پینے سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر گنج پن آنے لگے تو کیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہوں گے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہوتے ہیں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج روزانہ نہار منہ چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی زندگی میں پریشانی یا خوشیوں کا باعث ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے قبل 1 کھیرا کھائیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران سنترے کی زیادہ استعمال سے اولاد بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھلکے کے کھائیں، چند روز میں دماغ کی شکایت دور ہوگی۔ گرمیوں میں بند جوتے کا استعمال نہ کرو، نظر کی کمزوری ہوگی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے سے پہلے سیب کھا لے، دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہوگی۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بھی بچے رہیں گے۔ جو لوگ پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کرے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر اس کے اوپر چھڑک لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ جو لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور جوڑوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ اسٹرابیری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض، سینے کی جلن سے چھٹکارا حاصل دلاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کا جگر خراب نہیں ہوتا۔ ادرک میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ آلو بخارا وہ پھل ہے، اس کی طاقت بڑھاپے میں بھی آپ کے جسم میں قائم رہے گی۔ اگر اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کرے۔ آپ کو ہمیشہ جوان اور طاقت رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھایا کرے۔ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہوگی۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھایا کرے، معدہ مضبوط ہوگا، غذا جلدی ہضم ہوگی۔ اگر ہاتھ گورے چٹے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کو مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجوا کھجور کھلایا کریں، اس کے کھانے سے دودھ بڑھتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل ایک سیب کا چھلکا اتار کر کھا لیا جائے تو اس سے کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بندہ دم کے مریض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ تلسی کے پتے چبانے سے دماغ کے داغ دھبے اور بدن کی داغ ختم ہوتے ہیں۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتی ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا ہی محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی گنا زیادہ طاقتور ہو نماز انہیں روک دیتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ، کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈبو کر پیو۔ اگر عید کے کھانے کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر کھانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔
نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو، تمہیں فائدہ دیں گی۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ سونے سے پہلے ناف میں بادام کا تیل لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کی عرض سے وضو کی حالت میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح دم کریں گے تو دم کرنے سے نظر بد ختم ہوتی ہے۔ یہ عمل 3 دن تک صبح اور شام کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں۔ اجوائن تاثیر میں گرم ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ استعمال سے منہ کے اندر چھالے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ قدرتی طریقوں کے مطابق بالوں کو گاڑھا کرنے والا بہترین بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا سر میں نمی پیدا کرتا ہے اور رطوبت کو بحال کرتا ہے۔ اس سے بالوں کی پرورش کو نشوونما ہوتی ہے۔ ناظرین، جوجوبا آئل ایک ایسا تیل ہے جو جلد اور بالوں کو نمی بخشتا ہے اور ان کا علاج کر سکتا ہے۔ مرچ کے تیل میں انتہائی مراعز غذائی اجزاء خون کے گردش کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایڑیاں، اگر آپ کی پھٹی ایڑیاں ہوں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے تو پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ آدھا گھنٹہ لگے رہنے دیں اور اس کے بعد دھو لیں۔ اگر خواتین اپنے جسم میں چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھٹکری کو کے گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ پر لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ لگے رہنے دیں۔ اس کو لگنے سے جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہوں گے۔ جلد کے مسئلے کے حل کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کی جلد صحت ہوگی۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ کے گلاب یا انڈے کی سفیدی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہوگا۔ 50 گرام سفید تل 80 کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھانے سے مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ گاجر کھایا کریں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو تو چکراتے ہوں تو خشکی ہو، دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگا لیں۔ سرسوں کا تیل لگانے سے جسم کی سستی کائلی چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔